لوڈ شیڈنگ کا جن بےقابو ہے۔ گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ شہر میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 سے 15 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مختلف علاقوں میں 3 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ گیس سپلائی میں کمی کے باعث پیداوار میں کمی آئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے شہری بلبلا اٹھے ہیں اور شہر میں بجلی بندش کا دورانیہ 12 سے 15 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مختلف علاقوں میں 3 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ گیس کی سپلائی میں کمی کے باعث پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں حبیب خان سے۔ جی حبیب، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟ بالکل، دیکھیں شہر میں اس وقت کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو کہ بجلی کی بندش سے متاثر نہ ہو، اور کے الیکٹرک حکام کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا کہ شہر کے تمام تر جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقے ہیں وہاں پر اب لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس کا شیڈول جاری کیا گیا۔ اس کے باوجود جو شیڈول لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کی جا رہی ہے، جس میں اگر مختلف علاقوں میں بندش کے حوالے سے بات کریں تو 12 سے 15 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے، جس میں لیاری، بلدیا اور کورنگی اور شاہ فیصل کے جو علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ گلشن اقبال، گلستان جوہر اور PCHS کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ رات بھی شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا رہا، اور رات میں 1:30 بجے سے لے کے 4:30 اور 5 بجے کے درمیان تک 3 سے 2.5 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بجلی کی ان علاقوں میں جاری رکھی گئی کہ الیکٹرک کی جانب سے۔ تو اس وقت شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا گیا ہے، اور شہر میں اس وقت شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں ریلیف دینے کی بجائے کہ الیکٹرک جو ہے وہ شہریوں کو مزید ستا رہا ہے، اور حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں کہ الیکٹرک کو جو ہے وہ بجلی کی ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے پابند بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حبیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گلشن اقبال نظارات میں پرانی گاڑیوں میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے، جلد آگ بجھا دی جائے گی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی سعود، آگاہ کیجیے گا، آگ کیسے لگی اور کتنا نقصان ہوا؟ گلشن اقبال نظارت کا یہ پلاٹ ہے جہاں پہ سرکاری ضبط شدہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جو ہیں پارک کی جاتی ہیں۔ یہاں پر اچانک آگ لگی تھی، آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ 6 گاڑیاں جو ہے آگ بجھا رہی ہیں، یہ آگ کو کنٹرول کر رکھا ہے، آگ کو پھیلنے سے بھی روک دیا گیا اور کچھ دیر میں آگ پر قابو پا دیا جائے گا۔ لیکن جو یہاں پہ رہائشی ہیں، اطراف میں سارا رہائشی علاقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اب یہاں سے جو ہے منتقل کیا جانا چاہیے۔ تقریباً 8 سالوں میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا اس طرح اچانک آگ لگ جاتی ہے، جس سے رہائشیوں کو مشکلات ہوتا ہے اور ان کا یہاں پہ رہنا جو ہے دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سرکاری پلاٹ اور یہ تمام جو ضبط شدہ گاڑی، موٹر سائیکلیں اور رکشے ان کو یہاں سے منتقل کیا جانا چاہیے۔ کام کا ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا، ممکنہ طور پر کسی شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہوگی، لیکن اس کی تحقیقات آگ کو مکمل بجھانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ رہائشیوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ بالکل، دیکھیں آگ لگنے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ کچھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں آگ لگی تھی۔ حکام کا یہ کہنا ہے اور جو رہائشی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آگ سے کوئی جانی نقصان ہوا نہیں ہے، لیکن بالکل جو باؤنڈری والز ہیں گھروں کی اس کے ساتھ ہی یہ پلاٹ ہے بیچ میں، تو اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے دھوئیں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرہ ہوتا ہے کہ گھروں کو پہلے نہ پھیل جائے، کسی وجہ سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو یہاں سے جو ہے منتقل کیا جانا چاہیے۔ اچھا صاحب، یہ بھی بتائیے گا فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، کب تک قابو پا لیا جائے گا آگ پر مکمل طور پر؟ حکام کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے کی جدوجہد مزید ہے، اس کے بعد اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ اس کو پھیلنے سے پہلے ہی روک دیا تھا، 9 بجے آگ لگی تھی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کو اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں آئی تھیں، اس کے بعد مزید ایک گاڑی آئی ہے، 6 گاڑیاں جو ہے اس وقت سے آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہے۔ پولیس اور رینجرز کی نفری بھی یہاں پر جو ہے موقع پر پڑی۔ اور کوئی وجہ بتائی جا سکی ہے کہ کیا وجہ ہے آگ لگنے کی؟ کوئی سامنے آئی وجہ؟ جی بالکل، تاحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پلاٹ ہے، 4 دیواری کے اندر یہ ساری گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں، ممکنہ طور پر کسی بائک میں یا گاڑی میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے، لیکن اس کی تحقیقات آگ کو مکمل ختم اور کولنگ کے بعد ہی ہو سکی۔ ٹھیک ہے، سعود بن مرتضیٰ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گاڑیوں میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کی جدوجہد تک آگ پر قابو مکمل طور پر پا لیا جائے گا۔
ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا سوئم آج خداداد کالونی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ بشرا اقبال نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سوئم عصر سے مغرب کے درمیان ہوگا۔ آج عامر لیاقت کی والدہ کی برسی ہے۔ بشرا اقبال نے عامر لیاقت کے لیے دعائے مغفرت کی بھی درخواست کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا سوئم آج خداداد کالونی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ بشرا اقبال نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ سوئم عصر سے مغرب کے درمیان ہوگا۔ آج عامر لیاقت کی والدہ کی برسی ہے۔ بشرا اقبال نے عامر لیاقت کے لیے دعائے مغفرت کی بھی درخواست کی ہے۔ سوئم کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ واجد رضا اصفہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی واجد، سوئم کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی اس وقت تو دیکھیں میں موجود ہوں عامر لیاقت کے خداداد کالونی والے گھر کے باہر، جہاں پہ آج شام عصر سے مغرب کے درمیان عامر لیاقت کا سوئم اور ان کی والدہ محمودہ سلطانہ کی 17ویں برسی منائی جائے گی، جن کا انتقال 2005 12 جون کو ہوا تھا۔ یہاں پر ابھی تک تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کیونکہ یہ گھر چونکہ سیل کیا ہوا ہے پولیس کی جانب سے، تو یہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے، لیکن جو ان کے گھر والے ہیں اہل خانہ وہ تقریباً 4 یا 5 بجے کے درمیان یہاں پر آئیں گے، اور رشتہ دار بھی چونکہ عصر کا وقت 5:45 بجے کے قریب ہے، تو یہاں پہ 5 بجے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی نہ یہاں پہ ٹینٹ بچھایا گیا ہے، نہ کوئی دری بچھائی گئی ہے، نہ کوئی کرسیاں لگائی گئی ہیں، بلکہ یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے عامر لیاقت کے ملازم نے آ کر جو مٹی ہے یہاں پہ دھول وغیرہ پڑی ہوئی تھی اس پہ پانی ڈال کے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ کوئی نہ میڈیا والا ہے، نہ کوئی گھر والے ہیں، نہ کوئی ڈیکوریشن کا کوئی سامان لگایا گیا ہے، لیکن چونکہ آج سوئم عصر سے مغرب کے درمیان ہوگا تو امکان یہ ہے کہ 4 یا 5 بجے کے بعد ہی یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ واجد یہ بھی بتائیے گا، گھر ابھی تک سیل ہے، ڈی سیل کب تک کیا جائے گا؟ کوئی تفصیلات آپ کے پاس؟ دیکھیے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس کی اپنی کاغذی کارروائی جو ہے، اس کی جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آتی، جب تک یہ گھر جو ہے وہ سیل رہے گا۔ عامر لیاقت کی چونکہ ان کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا تھا اور ایک سرسری سا معائنہ ان کی باڈی کا کیا تھا، تو اس کی رپورٹ کے مطابق اور جو گھر سے جو انویسٹیگیشن ٹیم نے جو تحقیقات کی تھی، جو 2 تحقیقاتی ٹیمیں SSP انویسٹیگیشن ایسٹ الطاف حسین کی نگرانی کام کر رہی تھیں، اس کی حتمی رپورٹ کے بعد جو فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد یہ گھر کھولا جائے گا، تو امکان ہے کہ جب تک وہ رپورٹ آ نہیں جاتی جب تک یہ گھر سیل رہے گا۔ اچھا واجد یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک تیاریاں جو ہیں آپ بتا رہے ہیں، ابھی تک کوئی تیاریاں جو ہیں وہ شروع نہیں کی گئی ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے سوئم کے حوالے سے کہ جو ہے لوگ جو ہیں ان کے عزیز و اقارب جو ہیں کوئی وہاں پہنچا ہے ابھی تک؟ ہاں دیکھیں جو نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت نہیں کر سکے تھے وہ بہت سارے افراد تو آج چونکہ سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو آج شرکت کرنے کا امکان ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی آمد کا امکان ہے۔ ہمارے ان کے ملازم سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سڑک ہے عامر لیاقت کے گھر کے سامنے وہاں پہ ٹینٹ لگائیں گے، وہیں پہ کرسیاں اور دری بچھے گی اور وہیں پہ قرآن خوانی ہوگی، اس کے بعد فاتحہ خوانی کے بعد سوئم کی دعا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، واجد رضا اصفہانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سپر ہائی وے پر لگنے والی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 2000 ایکڑ پر لگنے والی منڈی میں اب تک مجموعی طور پر 30,000 مویشی لائے جا چکے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے بسیم افتخار وہاں پر موجود ہیں۔ جی بسیم بتائیے گا کیسی گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں اور گاہک بھی آ رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اس وقت موجود ہوں گائے کا جو سیکٹر ہے یہاں پر، اور یہاں پر میرے عقب میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بھاری بھرکم خوبصورت جو میرے قد سے بھی اونچی گائے ہیں، بالخصوص بیل ہو گئے یا بچڑے ہو گئے یا پھر بچیاں ہو گئیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں یہاں پر لائے گئے ہیں، اور بڑے خوبصورت یہ جانور ہیں، لیکن جتنے خوبصورت جانور ہیں تو اسی حساب سے جو ہے وہ ان کی قیمتیں ہیں۔ یہ اگر بچھڑے کی بات کریں تو یہ کالا بچھڑا جو ہے اس سے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے تقریباً اس کی قیمتیں تقریباً لاکھوں روپے میں بتائی جا رہی ہے، کوئی 4 لاکھ بتاتا ہے، کوئی 7 لاکھ، کوئی 15 لاکھ، کوئی 16 لاکھ روپے۔ تو اس وقت جیسی جانور ہیں ویسی قیمتیں ہیں۔ خوبصورتی میں اپنی مثال یہ آپ ہیں جانور، میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچھڑے کھڑے ہوئے ہیں، خوبصورت چتکبری بچھڑے، کوئی براؤن ہے، کوئی جو ہے وہ وائٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلیک جو ہے وہ بچھڑے یہاں پر موجود ہیں، آسٹریلین نسل کے ہیں، کراس ہے، ساہیوال، ملک کے مختلف شہروں سے یہاں پر اس وقت مویشیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اس وقت میرے ساتھ خریدار موجود ہیں، شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے ابھی کوئی جانور خریدا ہے، نہیں خریدا، منڈی میں کیا صورتحال دیکھی آپ نے، کچھ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے،
दूसरी बात ये, पिछले साल जो जानवर हम लोगों ने देखे थे 3 लाख रुपए का, आज वो जानवर दिखाया जा रहा है 11 लाख 10 लाख रुपए का। तो मेरे भाई पिछली दफ़ा जो जानवर मिलता था 1.5 लाख रुपए का, आज वो मिल रहा है। तो जानवर भी माशाल्लाह इस दफ़ा आए तो खूबसूरत हैं, लेकिन आसमानों से बातें कर रही हैं इनकी कीमतें। जी बिल्कुल, जानवर बहुत खूबसूरत आए हैं, लेकिन इनकी कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। और आप देख सकते हैं खूबसूरत जानवर हैं। और भी जो शहरी उनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने विंडो शॉपिंग भी देखी। और कुछ क्या आप ख़रीदने के लिए आए या इस वक्त विंडो शॉपिंग करने के लिए आए, सूरत हाल क्या है? खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पे। रेट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, हाई बता रहे हैं अभी। जानवर बहुत प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं यहाँ पे जानवर। और तो इस बार एक जानवर खरीदेंगे, 2 जानवर? 3। सही है। 2 ले लिए, 1 लेना है। तो रेट का क्या बता रहे हैं? क्या आपकी रेट क्या, और कोई आपकी बार्गेनिंग हुई, कोई सौदा बना नहीं बना? रेट ज़्यादा बता रहे हैं, बार्गेनिंग कर रही नहीं है। कोई 12 लाख, कोई 10 लाख ऐसे बता रहे हैं रेट। सही है। इसलिए लिया नहीं अभी तक, समझ में नहीं आ रहा कोई। जी बिल्कुल, इस वक्त इनकी रेंज में जानवर नहीं आ रहे, क्योंकि जानवरों के रेट जो हैं वो हाई बताए जा रहे हैं। और मैं फिर आपको ये कहूँगा कि इंतहाई खूबसूरत जानवर आप देख सकते हैं मेरे अकब में, और भारी भरकम लहीम शहीम। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरे कद से ऊँचे जो हैं वो ये बछड़े जो इस वक्त खड़े हैं, जो कि मुख्तलिफ नस्ल के हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि साहिवाल का है, क्रॉस नस्ल भी है, क्रॉस ब्रीड भी, ऑस्ट्रेलियन भी मौजूद हैं। और इस वक्त इनकी ख़रीदारी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि शहरियों के लिए इस वक्त इनकी ख़रीदारी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन जो नौजवान हैं उनकी ईद जो है वो अभी से शुरू हो जाती है। जब मंडी लगती है तो उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि मंडी में रश कम है, लेकिन शौकीन अफराद जो हैं, जो नौजवान हैं, वो गर्मी की परवाह किए बगैर, मौसम गर्म जो है उसकी परवाह किए बगैर मवेशी मंडी आ रहे हैं। और उनके शब व रोज़ उनके जो है वो दिन रात मवेशी मंडी के चक्कर लगते हुए गुजरते हैं। उनकी कोशिश होती है कि कोई जानवर उनको पसंद आए तो वो फ़ौरन उसको ख़रीद लें। जो जानवर पसंद होता है तो उसकी फुटेज या तस्वीर ज़रूर बनाते हैं, ताकि वो दिखा सकें अपने दोस्तों को कि भाई ये जानवर मंडी में इस वक्त इतना ही खूबसूरत था, इसकी तस्वीर बनाई है। तो इस वक्त हम देखते हैं कि इस वक्त तो लोगों का रश इंतहाई कम है, लेकिन चूँकि आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, तो जैसी दिन चढ़ता जाएगा, शाम होती जाएगी, तो छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मंडी का रुख करेगी। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा, हर साल रानी, बादशाह, मोटू पतलू और दिलचस्प नामों वाली जोड़ियाँ भी आती हैं, इस साल ऐसी कोई जोड़ी मंडी में देखने को मिली है? मुनफरिद नामों से मुनफरिद जानवरों की कवरेज हमने देखी है माजी में भी, और हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर जो मवेशियाँ हैं जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हों, उनकी कवरेज करें। लेकिन चूँकि अभी इब्तिदा है, तो हमने जब मंडी के अंदर आ रहे थे तो मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं लग रहे थे, जो प्लाट है, उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े खूबसूरत जो क्या कहते हैं सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे VIP ब्लॉक है उस पे जो है वो सेटअप लगाया जा रहा था मुख्तलिफ जो कैटल फार्म हैं उनकी जानिब से। तो अभी जो है उस तरीके के जो लहीम शहीम जो कि अलग ही से जानवर नज़र आते हैं, वो तो जो इंतज़ामिया ने हमें बताया कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे वो जानवर आएँ तो हम अपने नाज़रीन को दिखाएं कि इस वक्त मंडी में जो है ये जानवर मौजूद है। लेकिन ये जानवर भी जो है वो किसी से कम नहीं है, खूबसूरत जानवर हैं ये, मुख्तलिफ जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लाए गए हैं। और इसके हवाले से अगर बताया जाए तो इनका ये कहना होता है, जो व्यापारी उनका ये कहना होता है कि इनको हम खुसूसी खुराक खिलाते हैं, जिसमें जो है वो मकई होती है या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो चारा होता है, कीमती चारा है, वो खिलाते हैं। इस वजह से जो है वो इनकी कीमतें जो है वो लाखों में मुकर्रर है। तो इस वक्त जो है वो ख़रीदारी का रुझान कम देखने में आ रहा है, क्योंकि जो शहरी चाहते हैं जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है उसमें अगर कोई जानवर आ जाए तो वो उनकी कोशिश ही होती है ख़रीदने की। लेकिन इस वक्त शहरियों का कहना है कि व्यापारियों की जानिब से जानवरों की कीमतें जो है वो बहुत बताई जा रही हैं। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा, व्यापारियों का क्या कहना है, जानवरों में बीमारी तो नहीं आई है, कोई सफाई सुथराई के क्या इंतजामात हैं? आज बिल्कुल इंतज़ामिया से हमारी इस हवाले से बात हुई है, तो बड़ी अच्छी चीज़ जो इंतज़ामिया ने ये बताई है कि जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर जो है वो ख़ुसूसी तौर पर बल्दिया उस्मा के डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर किसी जानवर में बीमारी की तस्दीक होती है तो उस जानवर को मंडी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता, उसको मंडी के उस जो एंट्री पॉइंट है वहीं से जो है वो बाहर भेज दिया जाता है। तो इंतज़ामिया का इस वक्त दावा है कि इस वक्त कोई भी जो है वो जानवर यहाँ पर ऐसा जो कि बीमार हो वो मौजूद नहीं है। हाँ, इनकेस अगर कोई मंडी के अंदर बीमार जानवर हो जाता है किसी भी किस्म की बीमारी में, तो उसके लिए वेटनरी डॉक्टर इस मंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, जहाँ पर व्यापारी जाके अपने जानवर की जो है वो इलाज करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो व्यापारियों को ये कहना है कि
وہ دور دراز سے آتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو منڈی میں جس جگہ کا جس حصے پہ انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر جو اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ گائے کی قیمت مقرر کرتے ہیں. اور مجھے بھی یہاں پہ اس وقت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ گائیں اور مویشی جو ہیں وہ بہت بھاری بھرکم بھی ہے اور کوریج کرنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. جی جی خوبصورت بھی ہیں بالکل، لیکن یہ ہے کہ یہ جانور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں. ٹھیک ہے وسیم افتخار، اپنا خیال بھی رکھیے گا، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں نظارات میں کھڑی پرانی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے. سعود، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، گلشن اقبال نظارت کا پلاٹ ہے جہاں پہ تقریباً صبح 9 بجے قریب یہ آگ لگنے کی اطلاع فائر بریگیڈ کو ملی تھی، جس پر فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچا اور آگ بجھانے میں مصروف ہے. کیمرہ مین احسن اگر آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو سرکاری ضبط شدہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں یہاں پر جو جمع ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں ایک عرصے سے جن میں آگ لگی ہے. ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے لیکن فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ 5 گاڑیوں کی مدد سے آگ کو کنٹرول کر رکھا ہے، اس کو پھیلنے سے روک رکھا ہے، لیکن کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہاں پر آگ لگ جاتی ہے. نظارت کے اس پلاٹ پہ ڈیسیزڈ کے انڈر یہ آتا ہے. رہائشیوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جو جتنی بھی ضبط شدہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہیں ان کو یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے جو کمرشل اور رہائشی بلڈنگز ہیں ان میں جو ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ بھی اس وقت ایک فلیٹس کی چھت پر موجود ہیں اور کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ اس کے اطراف میں تمام بنگلے اور گھر ہی موجود ہیں جہاں سے اطراف سے بھی کوشش یہی کر رہی ہے فائر بریگیڈ کہ آگ کو کنٹرول کیا جائے تاکہ اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. جو رہائشی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو یہاں سے جو ہے منتقل کیا جانا چاہیے سرکاری سطح پہ تاکہ اس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہو. یہاں پر جو ضبط شدہ اور گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ یہاں پر ویسے ہی تباہ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان میں اچانک آگ لگتی ہے جس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی. جو رہائشی ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کس طرح کتنے بجے آگ لگی. سر یہ صبح 9:15 بجے کا واقعہ ہے کہ صبح جب میں نے یہ آواز سنی تو ایسا لگا کہ PMT بلاسٹ کی وجہ سے یہ سب، اس کی وجہ سے یہ جھاڑیوں کی وجہ سے زیادہ ہمیں اس کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جھاڑیاں دیواری کے اندر یہ گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑی ہیں، آگ لگتی کس طرح ہے؟ یہ باقاعدہ کچھ شارٹ سرکٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، جیسے کوئی گاڑی اگر یہاں آئی، جیسے کوئی گاڑی انہوں نے لفٹ کر کے لے کر آئے یا کوئی ایسی کوئی سگریٹ وغیرہ کسی نے جاتے ہوئے پھینک دیا، اس کی وجہ سے بلاسٹنگ ہو جاتی ہے. یہ پہلے بھی ادھر آگ لگی؟ پہلے تو بہت مرتبہ سر، یہ تقریباً 8 سال میں یہ 6ٹھی 7ویں مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظارت میں آگ لگی ہے. اور جس طرح ہم پریشانی میں سبب میں رہتے ہیں، ہم نے ان کو پہلے بھی بول چکے ہیں کہ بڑی مہربانی ہوگی اس کی جھاڑیاں یہاں سے ہٹایا جائے کہ ہمارے لیے، بچوں کے لیے، کہ ہم تو سیف رہیں بھائی. بالکل یہ رہائشی ہیں جن کے گھر کے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ نظارت پورا قائم ہے. سرکاری پلاٹ کے اندر یہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں موجود ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو یہاں سے منتقل کیا جائے تاکہ آگ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ ختم ہوں اور جو رہائشیوں کی جان خطرے میں جاتی ہے وہ جو ہے ناجائز طرح سے اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان. بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ. بڑھتے درآمدی بل اور بیرون قرض کی ادائیگی کے باعث روپیہ شدید دباؤ کا شکار ہو گیا. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 43 پیسے مہنگا ہو کر 202 روپے 35 پیسے پر جا پہنچا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 4.5 روپے مہنگا ہو کر 203 روپے کا ہو گیا. ماہرین نے روپے کی قدر میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کو شدید منفی اثرات کا اندیہ دے دیا ہے. ڈالر کے پے در پہ وار، روپیہ دباؤ کا شکار. بڑھتے درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی نے روپے پر دباؤ بڑھا دیا. اسٹیٹ بینک نے ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 43 پیسے مہنگا ہو کر 202 روپے 35 پیسے پر پہنچ گیا ہے. ماہرین نے تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچنے کو روپے پر دباؤ کا سبب اور روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کو معیشت کے لیے چیلنج قرار دیا. اس وقت عام آدمی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور جو کاروباری ہیں، چھوٹے موٹے انڈسٹریز کے کاروباری لوگ نیچے رہیں گے، ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا اپنے کاروبار چلانا. لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو نہ کوئی جو ٹیکس جو ہے زراعت کے اوپر لگایا، نہ ہی کوئی خرچے کم کیے ہیں.
इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी महंगी हो गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा होकर 203 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो एक हफ्ते में 4 रुपए महंगा होकर 216 रुपए और बरतानी पाउंड 5.5 रुपए महंगा होकर 254 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इमारती धर्म 1 रुपए 10 पैसे इजाफे से 55 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपए 60 पैसे इजाफे से 54 रुपए 10 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बैरून कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर नवंबर 2019 की कम तरीन सतह 9 अरब 22 करोड़ डॉलर रह गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21।